جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ UNGA کا 76 سیشن جاری ہے اور اس وقت ہائی لیول سیگمنٹ ہو رہا ہے جو 27 سپٹمبر تک جاری رہے گا۔ کل جو ہے گزشتہ روز سعودی عرب کے کنگ سلمان نے UNGA سے خطاب کیا اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات، برادرانہ تعلقات ہیں، گو کہ ان میں کچھ سرمہری سی آ گئی تھی جب ہماری پارلیمنٹ نے یمن میں ایک ریزولوشن پاس کی تھی۔ اس کے بعد جب پرائم منسٹر اور اس وقت PTI اپوزیشن میں تھی اور انہوں نے ہی انسسٹ کیا تھا کہ اس قرارداد میں نیوٹرلٹی کا لفظ ایڈ کیا جائے۔ جب PTI کی حکومت آئی تو ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھلی اور ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور بڑا زبردست دورہ تھا، اور بلکہ کراؤن پرنس نے یہاں تک بھی کہا کہ میں اب پاکستان کے سفیر کے طور پہ کام کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بڑے اہم ہیں، تقریباً 2 ملین پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور ریمیٹنسز ہمیں وہاں سے آتی ہیں، تجارت بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب نے کچھ انویسٹمنٹ کے بھی معاہدے کیے ہیں یا ان کے بارے میں بتایا ہے، ان پرنسپل ایگری کیا ہے۔ تو تعلقات جو ہیں اور ٹریڈیشنلی ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بڑے زبردست رہے ہیں اور ہمیں مشکل حالات میں انہوں نے ہماری مدد بھی کی ہے، چاہے وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد پاکستان کو آئل دینا ہو یا ابھی بھی انہوں نے تقریباً $6 بلین ہمیں دیے مختلف ہماری جو سپورٹ کے لیے۔ تو سعودی عرب ایک ریلائبل پارٹنر ہے اور اسی لیے میں بڑا انتظار کر رہا تھا سعودی عرب کی تقریر کا، اور کنگ سلمان نے یہ ورچوئل تقریر کی ہے، وہ خود نیو یارک میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی تقریر میں بڑے انٹرسٹنگ چیزیں تھیں۔ انہوں نے ہوتیز جو دہشت گرد کا کہا کہ ہوتیز جو ہے اپنی دہشت گردی ختم کریں، پھر انہوں نے ساؤتھ سوڈان، ایجپٹ کے جو واٹر ڈسپیوٹس ہیں ان کی بات بھی کی، لیبیا اور شام کے حوالے سے بھی باتیں کیں، اور یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کو جو ہے حق ہے سیلف ڈیفنس کا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ماہ جو ہے ریمکو جو آئل فیلڈز ہیں وہاں پہ میزائل کا حملہ ہوا، ڈرون کے حملے بھی ہوئے یمن سے۔ تو یہ باتیں انہوں نے کہیں، اور افغانستان کا بھی انہوں نے ایک سرسری سا ذکر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے اور اس کے لیے ہم افغانستان کے ساتھ ہیں اور کھڑے ہیں اور ان کی ویلفیئر کا ہم سوچتے ہیں۔ یہ تمام اچھی باتیں انہوں نے کیں، اور پھر ایران کا ذکر کیا کہ ایران جو ہے اس کے نیوکلیر جو پروگرام ہے ہمیں اس سے خدشات لاحق ہیں، اور ایران جو ہے جب تک سیکٹیرین جو شیعہ ملیشیاز ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہے گا اس وقت تک مشرق وسطیٰ میں امن نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارا ایک ڈائیلاگ پروسیس شروع ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ پروسیس جو ہے کسی اچھے نتائج پہ ختم ہو۔ تو انہوں نے یہ ساری باتیں اچھی کی، UN چارٹر کی بات کی، اس کے پرپز اور پرنسپلز کی بات کی کہ تمام ممالک کو یہ کرنا چاہیے۔ پھر کووڈ-19 میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے باوجود کہ سعودی عرب میں وسائل کی کمی ہے، ہمیں $300 بلین ہم نے کووڈ-19 مختلف ممالک کو امداد دی۔ یہ ساری باتیں، فلسطین کا بھی ذکر کیا، فلسطین کا کہ ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، ریاست بننی چاہیے، بیت المقدس اس کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ تمام باتیں بڑی اچھی ہو گئیں، لیکن بس جو ذکر نہیں ہوا تو وہ کشمیر کا نہیں ہوا۔ گو کہ سعودی عرب ہم جانتے ہیں جو IC کا کانٹیکٹ گروپ ہے اس کا ممبر بھی ہے، اس کے 5 ممبرز ہیں، سعودی عرب 1 ممبر ہے، اور اس کے علاوہ پھر ابھی نیامے میں جو اس سال OIC کی فارن منسٹرز کی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی جو نیامے ڈکلیریشن ہے اس میں ایک سینٹنس ضرور ہے کہ جموں اور کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، لیکن کنگ سلمان نے جو ہے مناسب نہیں سمجھا ذکر کرنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے فارن منسٹر نے آج ایک بیان بھی دیا تھا کہ
وہ بیان سعودی عرب کو پسند نہیں آیا. وہ بیان اسی قسم کا تھا کہ اگر ہمیں OIC سے سپورٹ نہیں ملتی تو پھر ہم OIC کے باہر ایک اور کوئی فورم بنا لیں گے، جس کا بہت سخت نوٹس لیا. اور اس کے بعد پھر سرد مہری سی آ گئی. پھر ہمارے وزیر اعظم نے دوبارہ دورہ کیا سعودی عرب کا، تو اس سے جو جمود تھا وہ ٹوٹا. تو میرا خیال تھا کہ شاید کنگ سلمان ذکر کر لیں سرسری طور پہ ہی صحیح، کشمیر کا ذکر شاید آ جائے، لیکن وہ ہوا نہیں. اور پچھلے سال بھی نہیں کیا تھا. پچھلے سال تو چلے میں انڈرسٹینڈ کرتا تھا، لیکن اس سال چونکہ ہمارے وزیر اعظم کا دورہ بھی ہو گیا تو میرا خیال تھا کہ شاید پاکستان کی جو سینسٹیویٹیز ہیں کشمیر کے معاملے میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب کچھ ذکر کر ہی دے، لیکن بھارت ان کی تقریر میں یہ ذکر نہیں تھا. اس میں جہاں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات بڑے زبردست ہیں، اچھے ہیں، ان میں بڑا سبسٹینس ہے. لیکن جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سفارتکاری میں بین الاقوامی تعلقات میں کوئی زیرو سم گیم نہیں ہوتی. سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن سعودی عرب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں سرمہری آئے یا کشیدگی پیدا ہو. ہمارے تعلقات کی اپنی نوعیت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہمیشہ سے ایک رول رہا ہے سعودی عرب میں، وہ بھارت اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا. تو ہمیں امید تو تھی، لیکن کیا کیا جائے دوستو کہ ہم خود بھی تو بہت غلطیاں کرتے ہیں. ہمارے اپنے بھی کشمیر کے اتنے ایشوز ہیں، کوئی کنسسٹنسی ہماری پالیسی میں نہیں ہے. کبھی ہم مودی کو کہتے ہیں کہ ان کا دوبارہ الیکٹ ہونا کشمیر کے لیے بہتر ہوگا، پھر اگلے ہی سانس ہم ان کو فاشسٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو دنیا یہی دیکھتی ہے اور پھر ایک لحاظ سے ہمارا مذاق بھی اڑاتی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہماری اپنی پالیسی کیا ہے، کشمیر پہ ہم نے خود کیا کمال کیا ہے کہ دنیا ہمیں سپورٹ کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے ہمیں کوئی خاص UNGA کا سیشن اب ہو رہا ہے. صرف ٹرکی کے صدر نے ابھی تک کشمیر کا ذکر کیا اپنی تقریر میں، باقی کسی رہنما سے آپ کو کشمیر کا ان کی تقاریر میں کشمیر کا ذکر نہیں ملتا. تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ غور و فکر کی بات ہے کہ ہم کس طرح، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو تنازع ہے وہ حل ہو اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہو، تو پھر تھوڑا بہت ہمیں ذرا سوچنا پڑے گا. صرف باتوں سے اگر آزادی مل جائے یا تنازعات حل ہو جائیں تو کیا بات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن بہرحال ہماری امید تھی کہ کنگ سلمان شاید اپنی تقریر میں کچھ ذکر کر دیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور اس کی وجوہات جہاں ان کے تعلقات بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ، وہاں کچھ ہماری اپنی ناکامیاں بھی ہیں، اور ہمیں ان کا احساس و ادراک ہونا چاہیے اور ان کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے ایک بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ اور باقی گلف کنٹریز کے ساتھ، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں بہتری نہ آئے، اور آنی چاہیے. اور ہمیں تھوڑا بہت اپنے جو ہے سیلف انٹروسپیکشن کی بھی ضرورت میرے خیال میں اب ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.